بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں شامیر وائس چینل۔ پیارے دوستو، کہا جاتا ہے کہ ایک نیک دل بادشاہ کے دور میں ایک بار بہت بڑا قحط پڑ گیا۔ اس قحط کے اثرات پورے ملک میں بڑی تیزی سے پھیلنے لگے۔ بادشاہ نے اس قحط سے نپٹنے کے لیے تمام تدبیریں آزما لیں۔ اس نے غلے کے گودام کھول دیے، ٹیکس معاف کر دیے اور پوری سلطنت میں سرکاری دفاتر قائم کر دیے اور تمام امراء اور تاجروں کو متاثرین کی مدد کے لیے روانہ کر دیا۔ لیکن اس کے باوجود عوام کے حالات ٹھیک نہ ہوئے۔ ایک رات بادشاہ بہت پریشان تھا اور اسے نیند نہیں آ رہی تھی، تو اس نے اپنے اس مسئلے کے حل کے لیے اپنے وزیر اعظم کو طلب کیا۔ وزیر اعظم بادشاہ کا استاد بھی تھا اور اس نے بادشاہ کی بچپن میں تربیت بھی کی تھی۔ جب وزیر اعظم بادشاہ کے پاس آیا تو بادشاہ نے اپنے استاد سے کہا، استاد محترم، آپ مجھے کوئی ایسی کہانی، کوئی ایسی داستان سنائیں جسے سن کر مجھے قرار آ جائے۔ وزیر اعظم مسکرایا اور عرض کیا، بادشاہ سلامت، میں نے ایک داستان پڑھی تھی۔ یہ داستان مقدر، قسمت اور اللہ کی رضا کی سب سے بڑی اور شاندار تشریح کرتی ہے۔ اگر اجازت ہو تو میں یہ داستان آپ کے سامنے دہرا دوں۔ بادشاہ نے بے چینی سے فرمایا، یا استاد، فوراً فرمائیے، میری جان حلق میں اٹک رہی ہے۔ استاد نے عرض کیا کہ کسی جنگل میں ایک بندریا سفر کے لیے روانہ ہونے لگی۔ اس کا ایک بچہ تھا، وہ بچے کو ساتھ نہیں لے جا سکتی، چنانچہ وہ شیر کے پاس گئی اور اسے عرض کیا، جناب، آپ جنگل کے بادشاہ ہیں، میں سفر پر روانہ ہونے لگی ہوں، میری خواہش ہے کہ آپ میرے بچے کی حفاظت اپنے ذمہ لے لیں۔ شیر نے حامی بھر لی۔ بندریا نے اپنا بچہ شیر کے حوالے کر دیا۔ شیر نے بچہ اپنے کندھے پر بٹھا لیا اور بندریا سفر پر روانہ ہو گئی۔ اب یہ شیر روزانہ بندر کے بچے کو کندھے پر بٹھاتا اور جنگل میں اپنے روزمرہ کے کام کرتا رہتا۔ ایک دن وہ جنگل میں گھوم رہا تھا کہ اچانک آسمان سے ایک چیل آئی اور شیر کے قریب پہنچی اور بندریا کا بچہ اٹھایا اور آسمان میں گم ہو گئی۔ شیر جنگل میں بھاگا دوڑا لیکن وہ چیل کو نہ پکڑ سکا۔ پھر استاد نے سانس لیا اور بادشاہ سے عرض کیا، بادشاہ سلامت، چند دن بعد بندریا واپس آئی اور شیر سے اپنے بچے کا مطالبہ کر دیا۔ شیر نے شرمندگی سے جواب دیا، تمہارا بچہ تو چیل لے گئی۔ بندریا کو غصہ آ گیا۔ اس نے چلا کر کہا، تم کیسے بادشاہ ہو؟ تم ایک امانت کی حفاظت نہیں کر سکے تو تم سارے جنگل کا نظام کیسے چلاؤ گے؟ شیر نے افسوس سے سر ہلایا اور کہا، میں زمین کا بادشاہ ہوں، اگر زمین سے کوئی آفت تمہارے بچے کی طرف بڑھتی تو میں اسے روک لیتا، لیکن یہ آفت آسمان سے اتری تھی اور آسمان کی آفتیں صرف اور صرف آسمان والا ہی روک سکتا ہے۔ یہ کہانی سنانے کے بعد استاد نے بادشاہ سے عرض کیا، بادشاہ سلامت، قحط کی یہ آفت بھی اگر زمین سے نکلی ہوتی تو آپ اسے روک لیتے۔ یہ آسمان کا عذاب ہے، اسے صرف اللہ تعالیٰ ہی روک سکتا ہے، چنانچہ آپ اسے رکوانے کے لیے بادشاہ نہ بنے بلکہ فقیر بنے، یہ آفت رک جائے گی۔ دنیا میں آفتیں دو قسم کی ہوتی ہیں، آسمانی آفتیں اور زمینی آفتیں۔ آسمانی آفت سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا ضروری ہوتا ہے، جبکہ زمینی آفت سے بچنے کے لیے انسانوں کا متحد ہونا، وسائل کا بھرپور استعمال اور حکمرانوں کا اخلاص درکار ہوتا ہے۔ دنیا کے تمام مسائل اور ان کے حل کے درمیان صرف اور صرف اتنا فاصلہ ہوتا ہے جتنا ماتھے اور جائے نماز میں ہوتا ہے، لیکن افسوس، ہم مسائل کے حل کے لیے 7 سمندر پار تو چلے جاتے ہیں لیکن ماتھے اور جائے نماز کے درمیان موجود چند انچ کا فاصلہ طے نہیں کر سکتے۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ حکمت بھرا واقعہ اور داستان ضرور پسند آئی ہوگی، جس میں ہمیں بہت سارے سبق ملتے ہیں۔ سب سے بڑا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب بھی ہمارے اوپر کوئی مصیبت نازل ہو تو ہمیں اپنے مالک و مولا، اس دنیا کے تمام خالق و مالک کے آگے اپنا سر سجدے میں رکھ دینا چاہیے۔ یہی ہماری مصیبتوں اور آزمائشوں کا واحد حل ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔